شامدید بہت ہی اہم موضوع ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا عائشہ زکا صاحبہ نے, میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. جی بہت ساری باتوں تو کر چکے, گو کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے لیے وقت جتنا بھی ہو اتنا کم ہے, لیکن اپنے بچوں کی نیک کی پر تربیت کرنے کے لیے کوئی دو چار خاص ٹپس جو آپ دینا چاہیں کہ ان چیزوں کا ضرور والدین خیال کریں. فائزہ, دو چار ٹپس ظاہر ہے کہ یہ کافی مشکل کام ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم یہ پہلی بات یہ ہے کہ والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کس اینگل پہ تربیت کرنی ہے. ان کی ایمانی تربیت کرنی ہے, ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے, ان کی معاشرتی تربیت کرنی ہے, ان کی جذباتی تربیت کرنی ہے, ان کی معاشی تربیت بھی کرنی ہے اور جنسی تربیت بھی کرنی ہے. مطلب کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جس کو والدین کو سیکھنے کی ضرورت نہ ہو. اب دیکھیں, ایمانی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے تو والدین کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اپنی ایمانی تربیت ہے. تو جب بچوں کے لیے سیکھتے ہیں باقاعدہ طور پر, تو اپنی بھی ساتھ تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور بچوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو رہی ہوتی. اور اسی طرح سے جیسے اخلاقی تربیت ہے, تو وہ جیسے بچوں کی ایک بڑی مشہور نظم ہے, ہم سے تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو اور خود, اور بیل ہوتی ہے اور بچہ جو ہے وہ اس کو پیرنٹس کہتے ہیں کہہ دو کہ ماں باپ نہیں ہیں. تو بچے کے ذہن میں کیا جاتا ہے کہ جھوٹ کو کس طرح سے پذیرائی حاصل ہے اور جھوٹ بول کے کیسے بچہ بچ سکتا ہے. تو اخلاقی تربیت یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں, بہت صبر آزما مرحلہ ہے. اور اسی طرح جذباتی تربیت, اس معاملے میں عام طور پر پیرنٹس ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. اس کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایموشنلی کچھ بچے ایسے جو یعنی بعض اوقات ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی, بعض اوقات یعنی ارد گرد کے ماحول سے ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ بچے روتے ہی رہتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو غصہ کرتے رہتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یعنی نا امید سے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. اب وہ مطلب بچوں کو جب ایک اچھا انسان بنانا ہے, اب یہ میں اچھے کا ورڈ بول رہی ہوں نا, تو آج کی سوسائٹی میں اچھا کہنا یعنی اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہے کہ آپ اچھا کیوں کہتے ہیں, اور اچھے کا آپ کا اپنا سٹینڈرڈ ہے. تو اچھا تو اچھا ہی رہے گا, گڈ کو آپ کیا کہیں گے, گڈ اس کے لیے بیڈ کا ورڈ تو نہیں یوز کر سکتے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جب آپ نے بچے کو اچھا صالح انسان بنانا ہے تو اس کے لیے یعنی اس کی سوچوں کو صالح بنانے کے لیے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر اس کی سوچ لگانے کے لیے کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے, اور پھر اس کا عمل اس کو درست بنانے کے لیے ان اینگلز پر تربیت ضروری ہے, پیرنٹنگ ضرور سیکھنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بچے جن ڈاؤٹس میں جاتے ہیں اور جس طرح کی ڈیزائرز ان کے اندر اراؤز ہوتی ہیں, ماں باپ کا صرف یہ کام نہیں کہ بچے ادھر سے فرمائش کریں آپ پوری کر دو. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, کسی والد نے اپنے والد سے کہا کہ آپ لوگوں نے ہماری خواہشات پوری نہیں کی, میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کروں گا تو اس کے اندر پھر کوئی یعنی خرابی نہیں آئے گی. تو اس کے والد نے ہنستے ہوئے کہا کہ جس بھی خواہش کو پورا کر لو. ایک بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کی. وہ ایک دن ہاتھی پہ سوار ہو کے جب نکلا تو بچے نے کہا کہ اس ہاتھی کو جو ہے نا وہ لوٹے میں ڈال دو. تو ظاہر ہے کہ بچوں کی خواہشات تو اس نوعیت کی ہوتی ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں ہر وقت بچے کو آن لائن چیزیں منگا کے دیتے رہو تو بچے جو ہیں وہ راضی رہیں گے. کچھ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں ڈیلیوریاں کرائیں, کھانا اچھا کھائیں, ہر وقت انہیں اچھے کھانے کھلاتے رہیں. تو آپ انہیں حیوانی تربیت تو آپ کر رہے ہیں. بائیولوجیکلی آپ ان کو یعنی اچھا کھانا وہ نہیں ہوتا جو صرف زبان کو اچھا لگے. اچھے کھانے کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس کا جسم پر بھی اچھا ایفیکٹ ہو. اسی لیے حلال اور طیب کھانا اور حرام سے بچنا ضروری ہے. اور اسی طرح سے پھر یہ کہ ایسا ہو, آرگینک ہو, ایسی چیزیں ہوں جو اس کی صحت کے لیے بہتر ہوں. تو اگر آپ بچے کی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگیں گے تو بچے کو ایک خواہش پرست انسان بنا رہے ہیں نا. تو کہاں پہ ڈاؤٹس اور ڈیزائرز کو کس طرح آپ نے ایڈریس کرنا ہے,
تو آپ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں گے تو آپ بچوں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح سے جیسے جو دور کے چیلنجز ہیں جو آج کے بچے کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, چھوٹے بچے کو بھی, یعنی ابھی مجھے پچھلے دنوں میں ایک یعنی مشہور پوڈ کاسٹ ہے جس میں ایک خاتون جو ہے وہ ایڈریس کر رہی تھیں کہ یہ جو کسی کو انہوں نے لیا ہوا تھا لائن پہ اور بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, جینڈر تو بچہ خود ڈیسائیڈ کرے گا, اور ہم اپنے بچے کو, جو ہمارا بچہ پیدا ہوا, ہم نے اس کا جینڈر ڈسکلوز نہیں کیا. ہم نے پہلے 2 بچوں پہ غلطی کی لیکن اب ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا سوائے ارد گرد کے چند افراد کے جو انوالو ہیں فیملی کے. تو ہم یہ چاہتے ہیں جینڈر کا تعین وہ خود کرے. تو وہ کہہ رہی تھی ان سے کہ دیکھیں جینڈر کا تعین آپ نے کیا کرنا ہے یا بچے نے کیا کرنا ہے, وہ تو اس دن ہو جاتا ہے جس دن یعنی بچہ کنسیو کرتی ہے ماں, اسی وقت سے جو ہے وہ اس کی لائن تو طے ہو جاتی ہے کہ وہ میل ہوگا یا فیمیل. یعنی کنفیوژنس کی انتہا ہے. جس دور میں بچہ پیدا ہو رہا ہے آپ بچے کو اس جگہ پہ کنفیوز کر رہے ہیں جو بالکل آبویس ہے, جو کھلا ہوا سلسلہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا چیلنج ہے سوسائٹی کے لیے, ہی شی دے. اچھا, اب جہاں پہ اس نوعیت کے چیلنجز ہیں, جہاں سیفٹی سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, جہاں پر بچوں کے لیے رائٹ اینڈ رانگ کو پہچاننے کے چیلنجز ہیں, جہاں بچوں کے لیے ابلیسیت کی طرف جانے کا راستہ بہت آسان کر دیا. اوپر سے گرنا بہت آسان ہوتا ہے نا, پہاڑ چڑھنا تو مشکل ہی ہوتا ہے. تو ایسے میں ان چیلنجز کے بارے میں والدین کا خود سیکھنا, جاننا, سمجھنا, پھر اس کے لیے بچوں کو گائیڈ کرنا. اور اگر آپ خود گائیڈ نہیں کر سکتے تو ایسے سوالے لوگوں کے پاس لے کے جانا, ایسی مجالس میں, ایسی جگہوں سے اس کو ایجوکیٹ کروانا تاکہ بچہ جو ہے وہ ماحول کے اثرات سے بچ سکے. اور اپنے بچے کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے, اس کے دوستوں کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے. بچے کو تھنکنگ سکل سکھانی چاہیے, سیلف ریفلیکشن اسے آنی چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہ ہے کہ اسے سوسائٹی میں, ماحول میں رہنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ سکھانی چاہیے. موٹی موٹی باتیں تو یہی ہیں. ان کے اوپر کام کرنا بہت طویل ہے اور لمبے عرصے کا صبر آزما سلسلہ ہے, اور سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھے بغیر آتا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جزاک اللہ خیر. عائشہ جی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, اس پرفتن دور میں ڈیفینیٹلی ہر پیرنٹ کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. کس طرح سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا رول پلے کرتی ہیں؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ اگر وہی پھر استاذہ جی والی بات کہ اگر ہم بچوں, دیکھیں چیلنجز تو ہیں ہر دور میں, شروع سے لے کے اب تک, اور نئے آتے جا رہے ہیں. اب بات یہ دیکھیں ان سب کا سلوشن جو ہے نا قرآن میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا دیکھیں, اب ہم جس طرح دیکھیں اب قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں پتہ چلے گا نا کہ ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. اصل میں وہ ماں تو بہت مزری میں ہے جو قرآن نہیں پڑھ رہی ہے. بالکل. اور بے شمار لوگ ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں تو قرآن ناظرہ سے پڑھنے والوں کی تعداد شاید 11-12% ہے, اور سمجھ کے پڑھنے والوں کی اور پھر اس کے فہم کے لیے عرق ریزی کرنے والوں کی تعداد تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کتنا ضروری ہے. ساری دنیا کا نالج ہم نے لے لیا, بیکنگ سیکھ لی, اسٹچنگ سیکھ لی, سب کچھ سیکھ لیا, سیکھا تو نہیں سیکھا, قرآن کو نہیں کھولا, تو زندگیوں میں چین کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے کیا کہا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور پھر دیکھیں آج کی ماں قرآن کھولے گی تو پڑھائے گی نا کہ یعقوب نے دیکھیں کس طرح جب بیٹے آئے تھے نا خون لگا کے, تو باپ نے کیا کہا تھا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں تو اپنے غم اور شکوے کی فریاد اس رب سے کرتا ہوں. آج کی ماں سیکھے گی تو بتائے گی نا. جب وہ آئے تھے کہ غلہ لینے کے لیے اب ہم نے بنیامین کو لے کر جانے, انہوں نے کیا کہا تھا, فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. تیسری مرتبہ جب آئے دیکھیں پھر انہوں نے کیا کہا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے. لقمان نے دیکھیں جو نصیحتیں کی بیٹے کو, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے چھوٹے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, مجھے استاذہ جی کے آج بھی وہ الفاظ میرے کانوں میں ایکو کرتے ہیں, اے میرے چھوٹے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, ایک چھوٹا سا ذرہ
آسمان میں زمین میں میرا رب لے آئے گا اس کو. میرا رب باریک بین خبردار. یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز کو قائم کر. ونہی عن المنکر، حکم کر کس چیز کا؟ بالمعروف. ونہی عن المنکر، اور روک تو برائی سے. واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو تجھے پہنچے. ان ذلک من عزم الامور، یہ عزم کے کام ہے. ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ نہ پھیر. ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکر کرنا چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا شیخی خور تکبر کرنے والے کو. آج کی ماں پڑھے گی تو بتائے گی نا، آج کی ماں پڑھے گی تو بتائے گی نا ابراہیم نے کیا دعائیں کی جب وہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل کے ساتھ مل کے جب اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو کیا کہا؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے میرے رب تو ہم سے قبول فرمانا، ہمیں ضائع نہ کر دینا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے رب تو سکھا ہمیں مناسک حج. آج کی ماں پڑھے گی تو بتائے گی نا. وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر کیا کہا؟ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے اللہ بھیج ہمارے اندر رسول، وہ ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو حکمت سکھائے، ان کو تعلیم کرے، ان کا تزکیہ کرے. سورۃ ابراہیم میں پھر دیکھیں اس کے 6 رکوع میں کیا آتا ہے، کتنی خوبصورت بات انہوں نے کیا کہی کہ اے میرے رب میرے بچوں کو بچانا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی گندگی سے. اللہ اکبر. پھر اے میرے رب ربنا ربنا ربنا، کتنا ان کی کتنے ربنا کہ اے ہمارے رب انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریہ، کتنے خوبصورت الفاظ. آج کی ماں پڑھے گی تو بتائے گی نا اپنے بچوں کو، تو کتنی ضرورت ہے. یہ ماں کیوں غافل ہوئی ہوئی ہے؟ کیا وجہ محسوس کرتی ہیں؟ آخر آپ اسی سوسائٹی میں رہتی ہیں، کیا چیز ہے جو ہمیں قریب نہیں آنے دیتی جب سب چیزوں کا حل یہاں موجود ہے؟ مجھے لگتا ہے میں خود اپنے رستے کی دیوار ہوں اپنے بچوں کے لیے. میں کیوں مصلی نہیں بچھاتی، میں کیوں رب کے آگے نہیں ہاتھ اٹھاتی؟ آپ دیکھیں گے کہ اگر پیچھے وجوہات فائدہ تو آج کی ماں کو تو پسند ہے کٹی پارٹیز، اس کو تو اپنے زیادہ لنچ عزیز ہیں، اس کو تو اپنے ڈنر عزیز ہیں. بچوں کے لیے تو رب کے سامنے روئی ہی نہیں، گڑ گڑائی ہی نہیں، کنیکشن ہی نہیں بنایا، نہ اپنا بنایا نہ رب کا بنایا. جب نہیں بنائیں گے تو اب آپ دیکھیں مسلمانوں کے بچے کیسے، آپ جا کے دیکھیں اللہ اکبر. ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک مسلمان لڑکا انڈیا میں ہی تھا تو کیسے اس نے، آپ دیکھیں کہ وہ انڈین ایکٹریس سے اس نے شادی کی، اور والد کیا کہہ رہے، لڑکی کا جو والد ہے وہ بھی ایک مشہور وہ ہے، اور جو لڑکے کا باپ ہے وہ کہتا ہے اس سے اٹ واز اے پیپر میرج، اور وہ کہہ رہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لڑکی تو مسلمان نہیں ہوئے گی. مطلب ہم لوگ بادر ہی نہیں کرتے. اللہ گناہ کو بہت ہلکا لے لیا، بہت ہلکا لے لیا، اور زندگی کی پرائورٹیز بدل گئیں. اور ایک چیز اور آپ دیکھیں فائدہ، جہاں پہ رب کے حکم ہے نا، نفس سامنے، اللہ نے وہ بھی ہمارے سورۃ مریم میں کیا کہا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ جو شہوات، یہ ڈیزائرز پیچھے لگ گئے ان کے، ان چیزوں کے، اور اس کی پیروی شروع کر دی، نمازوں کو ضائع کر دیا. آج کی ماں بتائے گی نا کہ بیٹا نماز فجر کی نماز کی دیکھیں سنتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی. میرا بیٹا نا اس دن مجھے کہتا ہے ماما میں نا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مسجد جا کے نا نماز نہ پڑھوں، گھر میں پڑھ لوں. پھر ایک دم مجھے خیال آیا اگر میری فیوریٹ گاڑی مجھے مسجد پر ملے میں تو بھاگا جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جو سنتیں ہیں ان کی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ویلیو ہے کہ دنیا اور مافیہ میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے وہ سنتیں جو ہیں وہ بہتر ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہمارا حل قرآن پاک ہی میں ہے. جیسے استاذہ جی نے بالکل شروع میں آپ دیکھیں کہ بتایا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اس رسی کو، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یہ تجھے کنیکٹ کر دے گی تیرے رب سے. اور ہمارے استادوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس رسی کو ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا، رب سے ہمارا کنیکشن جوڑ دیا. ورنہ ہماری اوقات کیا،
رب سے کنیکشن جوڑ دیا, اتنا پیارا کنیکشن. الحمدللہ. استاذہ ایک ہی بات, سلوشن ایک ہی سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب سے جڑیں گے, اس تعلیمات سے جڑیں گے, حل تو یہی ہے. بس ہمیں ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور جو معاشرے میں اتنی مائیں ہیں جو بات کرتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں, اپنے اولادوں کے مسئلے بتاتی ہیں, لیکن وہ دنیا کے مسئلوں کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھ رہی ہیں اور آخرت کے مسئلے کو بڑا مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہی. آپ کوئی نصیحت آخر میں کرنا چاہیں؟ ایک صاحب ہیں, وہ بار بار ایک سوال پوچھ رہے ہیں, وہ 3-4 دفعہ لکھ چکے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ استاذہ جی, النور سے پڑھنے کا بہت شوق ہے, مگر ہمارے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم لاہور آ کے پڑھ سکیں, اور جس شہر میں وہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں النور کی کوئی برانچ نہیں ہے. تو ویسے تو بہت آسان حل ہے الحمدللہ, آج آن لائن کے زمانے میں بہت ہی آسانی ہے, آپ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو النور بھی ایسے بہت سارے کورسز کرواتا ہے کہ آپ کو کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں پر کتابیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. PDF کو ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ وائڈلی nikathhashmi.com پر اویلیبل ہیں. کسی بھی کتاب کو, کسی بھی علم کو آپ حاصل کرنا چاہیں, آج تو بہت آسانی ہو گئی ہے. آپ آن لائن ایجوکیشن لے سکتے ہیں. آج آپ کو سفر کے لیے ٹھیک ہے, اگر آپ کو جا کے کہیں پر باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے, بہت خوش آئند ہے. لیکن اگر آپ کو تعلیم کا وہ موقع نہیں مل رہا, تو آج آپ اپنے گھر میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے بھی بڑے اچھے طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. استاذہ آخر میں چاہوں گی کہ آپ سمرائز بھی کریں اس ساری ڈسکشن کو آج کے حوالے سے, اور ماں باپ کو اور معاشرے میں لوگوں کو کہ ہم کیا اور بہتری میں کردار ادا پلے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں, اپنے نسلوں کی تربیت کے لیے. آپ اس پہ بات کریں. میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تربیت کے لیے رول ماڈلز کو ضرور سامنے رکھیں, اور مجسم خصوصیات انبیاء کی زندگی میں دکھائیں, اور سٹوریز سے آپ اس کو بہت عمدہ طریقے سے سکھا سکتے ہیں. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, ایوب علیہ السلام کا صبر ہے, ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے جو تعلق ہے, اور اتنی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا, اور اپنے بیٹے تک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور کر دینا, اور اسماعیل علیہ السلام کا صبر بھی اور وعدے کی سچائی بھی, اور پھر اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی, اور پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات. یعنی آپ انبیاء کی زندگیوں سے اگر مثالیں لے کے کنٹینیوسلی سٹوریز میں اس کو سامنے رکھتے رہیں, تو بچے اسے اپنے اوپر امپوز بھی فیل نہیں کرتے, اور پھر ان کے لیے آسانی بھی رہتی ہے. لیکن اسے سکھائیں اللہ کی کتاب سے, اتھینٹک نالج, اور اسی طرح سے موقع کی مناسبت سے کہ اس موقع پر سچویشنز تو ہر وقت پیش آتی ہیں, چھوٹے بچوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی. آپ انہیں ایمان کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں, آپ انہیں توکل علی اللہ کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں, کتنی زیادہ ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے بچے کو پیور کریں, خالص ہونا سکھائیں اپنے رب کے لیے, اور اخلاص جو ہے وہ توحید سے آتا ہے. اور پھر اسی طرح سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا سکھائیں, کہ جب اللہ پر بھروسہ کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری وحی میں رسول اللہ سے کہا تھا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو. تو بچے کو یہ بتائیں کہ بھئی دنیا میں آپ کہیں بھی مصیبت میں گھرے ہوئے ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا وکیل ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اتنے بڑے الاؤ کے سامنے تھے, تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے وکیل بنایا تھا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو کیا آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی؟ اور اللہ پہ ٹرسٹ کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی محرومی پہ وکیل بنا لو. آپ دعا کرو گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اعتماد کو کبھی رائگاں نہیں جانے دے گا. اور اللہ سے محبت سکھانی بہت ضروری ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف سکھانا ضروری ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید باندھیں. کیونکہ دیکھیں ہوپلیسنس ہوتی ہے نا زندگی میں, اس کی وجہ سے یعنی آپ کے پاس جتنا مرضی نالج ہو, جب امید کی ڈور گئی تو سب کچھ گیا. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے ہوپلیسنس کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیں کہ بچے کو تقوی سکھانا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید باندھ کے ہی نیکی کا کام کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ہی برائی سے رکنا, کسی انسان کے لیے نہیں. یہ بات اتنی زیادہ ضروری ہے. مائیں سب سے پہلے یہ چیلنج بچے کے لیے کھڑا کر دیتی ہیں. آپ امیج بلڈنگ کرتی ہیں نا, امیج بلڈنگ کرنا سکھاتی ہیں کہ آپ جو ہے
اگر گندے لگے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ فلاں چیز ہوئی، بہت چھوٹے بچوں کو کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو دیکھیں ہر طرح کے لوگ تو سوسائٹی میں موجود ہیں، تو بہت بڑی تعداد ہے جو بچوں کو جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں مقام بنانا سکھاتی. اور یہ ہے کہ آپ نے کپڑے پہننے اچھا لگنا ہے تو تمام انسانوں کے لیے یا اپنے خاص افراد کے لیے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کی زندگی سے ختم کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن جوڑنا بہت ضروری، ڈیوائن کنیکشن. اس کنیکشن کے بغیر بچہ کبھی اپنی اصل پر قائم نہیں رہ سکتا. اور اسی طرح سے مصیبت آئے تو صبر کرنا، کس طرح اپنے آپ کو روک کے رکھنا انبیاء کے مثالوں سے، اور پھر اس کا نفع بھی. پھر یہ کہ اسی طرح شکر ادا کرنا، پھر اسی طرح حلال و حرام کی تمیز سکھانا، پھر غور و فکر کرنا سکھانا. غور و فکر کتنا زیادہ ضروری ہے. غور و فکر کے بغیر کبھی آپ کے اندر نیکی برقرار نہیں رہتی. اور اسی طرح سے پھر اپنا محاسبہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی عبادات کو پختہ کرنا، سیلف ڈسپلن سکھانا، ایموشنل مینجمنٹ سکھانا، ان کی یعنی سوشلائز کرنا سکھانا انہیں کتنا زیادہ ضروری ہے. پھر یہ کہ دوسروں کے لیے ہمدردی، ایثار، اور جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ باہمی تعاون کرنا، اور سوسائٹی کی رسپانسبلٹی لینا سکھانا، نیکیوں کی قدر کرنا سکھانا، نیک لوگوں کی قدر کرنا سکھانا، اور اچھی مجالس میں جانا. اور یہ کہ جب بھی مصیبت میں گھرے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ایک کنیکشن ہے کہ آپ نماز وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ نماز میں جھک جاؤ اور صبر سے مدد لو. اور ایک دفعہ سیلف کنٹرول کر لیں، یہ وقت ہے گزر جائے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے رکھ لیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے کو نا روک لگانا سکھانا بہت نفع دیتا ہے. تربیت میں روک کی بڑی امپورٹنس ہے. رکنا اور چلنا ٹھیک سکھا دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے. آمین. جزاک اللہ خیر استاد، بہت شکریہ آپ کے انپٹ کا. بہت شکریہ عائشہ جی آپ کی بھی تشریف لانے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور قوت گویائی دے، اور اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اس آواز کو اور لوگوں تک پہنچا دے انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. یقیناً بہت ساری نصیحتیں ہیں، اگر انسان واقعی ان پہ عمل کرے تو انشاءاللہ زندگی اور نسلیں دونوں خوشگوار ہو جائیں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.